اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، واللہ اٹس شرک. صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. تو وسیلہ صرف رب کی ذات کو بنائے. وسیلہ کچھ طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام وسیلہ ہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ گنوا سکتے ہیں، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ کے وسیلہ ہم کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں وسیلے کے. یہ نہیں کہ قبروں پہ سجدے کرنا اور فلاں کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا فلاں کو سمجھنا اور بگڑی بنانے والا فلاں کو. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. جتنا گمراہ مسلمانوں کو ان جاہلوں نے کیا ہے، اتنا گمراہ تو غیر مسلمانوں نے بھی نہیں کیا ہے. اللہ کے کسی بندے سے مدد مانگنا بھلا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور ایک دوسرے سے مدد مانگتا ہے. تو کیا دنیا کا ہر بندہ معاذ اللہ بن گیا؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ صرف اللہ مدد کر سکتا ہے، اور دنیا میں کوئی بندہ مسلمان بچا ہی نہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کسی اور سے مدد مانگا تو شرک ہو جائے گا، صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. اچھا، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں بھی مددگار ہوں، رسول اللہ بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں اور مومن بندے بھی مددگار ہیں. کائنات میں بھلا وہ کون سا کام ہے جو مخلوق بنا اللہ پہ ڈیپینڈ ہوئے خود اپنی طاقت سے کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو پھر یہ بار بار چلانا کہ صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اس کو اسپیسیفک کیوں کرتے ہو؟ قید کیوں لگاتے ہو؟ او بھائی، کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب اللہ کرتا ہے. مدد کرنا یہ ایسا کون سا خاص کام ہے جو اللہ کسی کو کرنے کے قابل نہیں بناتا؟ مثال کے طور پہ انسان کو موت اللہ دیتا ہے، لیکن موت دینے کی طاقت اللہ نے ملک الموت کو بھی دی. زندہ بندوں کو اللہ کرتا ہے، لیکن زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی دی. اسی طرح سے اللہ اپنے بندوں کو مددگار بھی بناتا ہے، کیونکہ کسی کو زندہ کرنا، موت دینا، پانی برسانا، سبزہ اگانا، مدد کرنا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، اور یہ کوالٹیز اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ مددگار ہے، لیکن ہر مددگار اللہ نہیں ہے. تو کسی بھی بندے کو مددگار ماننا، حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بگڑی بنانے والا ماننا، یہ شرک نہیں، کیونکہ یہ صفات تو اللہ کی دی ہوئی ہیں. شرک تو تب ہوتا ہے جب بندے اور اللہ دونوں کی صفات کو ایکول مانا جاتا، یعنی بندے اور اللہ دونوں کی صفات کو ذاتی مانا جاتا، یا پھر بندے اور اللہ دونوں کی صفات کو عطائی مانا جاتا. لیکن عقیدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ذاتی مددگار ہے اور بندے کو مدد کرنے کی طاقت اللہ نے عطا کی ہے. اللہ کی مدد کرنے کی صفات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے. بندے کی طاقت حادث ہے، یعنی جب اللہ نے چاہا تب پیدا ہوئی. اللہ کی مدد کرنے کی طاقت لامحدود ہے، یعنی ان لمیٹڈ ہے، لیکن بندے کی طاقت محدود ہے، یعنی لمیٹڈ ہے. اللہ کی صفات غیر فانی ہے، لیکن بندے کی طاقت فانی ہے، یعنی جب اللہ چاہے گا ختم کر دے گا. قرآن میں جو اللہ نے کافروں کا رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ہی مددگار ہوں، فائدہ نقصان کا مالک میں ہوں، میں ہی سب کچھ دیتا ہوں، میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کافروں نے اپنے جھوٹے خدا بنا رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ انہی مورتیوں کو مددگار مانتے تھے، ان مورتیوں میں طاقت مانتے تھے. اپنے جھوٹے خداؤں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، یعنی ذاتی طور پہ ایسا مانتے تھے، یعنی وہ اللہ سے بے نیاز مانتے تھے. اسی لیے اس کو اللہ نے شرک کہا. اب آج بھی اسی طرح کا عقیدہ کوئی انبیاء یا اولیاء کے لیے رکھے گا تو وہ بھی مشرک بنے گا. لیکن مسلمان تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بندہ اگر مددگار ہے، بندہ اگر کسی کو نفع یا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کی عطا سے کرتا ہے، یعنی حقیقی سورس اللہ کو مانتا ہے. تو قرآن میں اللہ کو مددگار ماننے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اللہ سے مدد مانگی جائے، اور کسی بندے سے مدد مانگنے پر بھی عقیدہ یہ ہو کہ بندہ ہماری جو مدد کرے گا وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے، یعنی اللہ کی مدد اس کے تھرو آئے گی، اللہ کی مدد اس بندے کے ذریعے ہم کو مل رہی ہے. یعنی جو بھی، جیسی بھی، جب بھی، جہاں بھی مدد جو ہمیں آتی ہے اس کا حقیقی سورس اللہ ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب یہ وسیلہ ڈھونڈنے کا جو حکم ہے یہ ایک جنرل حکم ہے. اللہ نے یہاں اسپیسیفک نہیں کیا، کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ صرف عبادات یا نیک اعمال یا اللہ کے نام ہی وسیلہ بنیں گے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کی ویلو ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اور قبروں کو سجدہ کرنا، اس کو تو کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا. قبروں کو سجدہ کرنے والا تو حرام کام کرتا ہے، گنہگار ہے. لیکن جدہ ریاض میں سو کالڈ توحید کی دھرتی پہ سو کالڈ اہل توحید سے کیوں نہیں بولتے کہ یہ میوزک کانسرٹس کرانا، یہود و نصارہ کو بلا کر ان کے گال چومنا جائز نہیں؟